کربلا حسین کی اولاد جب سے کربلا میں آئی ہے نکلی ہی نہیں، ان کا محرم ختم ہی نہیں ہوا۔ یہ شام تو تم نے بنائی، ان پہ شام کہاں آئی؟ ان کے دکھڑے ختم کہاں ہوئے؟ اگر بات دکھوں کی تھی ان کی کہانی کب ختم ہوئی؟ فرمایا تم موسمی لوگ تھے، تم نے موسم کے اندر انہیں پابند کرنا چاہا۔ جا پوچھ حضرت امام سے یا حضرت امام حسین کی ہمشیر سے، 10 محرم کی شام کو امام عالی مقام، آپ کے بچے بھتیجے بھائی، پوری فصل کٹ گئی۔ لیکن اب ذرا جاگ کے سمجھنا ہے کہ 10 محرم کی شام تک حضرت بی بی زینب، حضرت سیدہ رباب، سیدہ شہربانو، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ بنت حسین، یہ ساری عظیم المرتبت خواتین پہرے میں تھی کس کے؟ لجپال حسین بھی کھڑے ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، بھتیجے بھی موجود ہیں۔ اصل یاد رکھنا، کسی بھی عورت کا دکھ تب شروع ہوتا ہے، خیمہ جل جائے خیر ہے، چھت گر جائے خیر ہے، ستون ٹوٹے خیر ہے، لیکن نہ بھائی رہے نہ بھتیجے رہیں، پھر تو اجڑ گئی بستی۔ جب کوئی نہ بچا، اب اللہ کے عشق توحید کی کتاب امام حسین تو 10ویں کی شام کو اپنا خون، بچوں کا خون، بھتیجوں کا خون، بھائیوں کا خون دے کے وہ تو پوری کر گئے، وہ تو اپنی جنت میں اتر گئے، لیکن ساری کشتی کس کے حوالے کر گئے؟ اب کھیمن ہار کون بنے گا؟ کشتی کو چپو کون لگائے گا؟ پھر ادھر دشمن، ادھر دشمن، ادھر دشمن، پھر دشمن بھی اتنا کمینہ گندا جس کا سینہ۔ تصور کرنے، جنہوں نے نبی کے بچوں کو پہلے ذبح کیا، پھر ان کے وجود پہ، اجسام پہ گھوڑے دوڑائے تاکہ ان کے جسم کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے، جنہوں نے یہاں تک ظلم کمایا، ان کے لیے عورتوں کی عزت کیا تھی؟ اب رات آ گئی 11ویں محرم کی، یہ رات بھی گزری، 11ویں محرم کا دن آیا، جس دن آپ نے اور ہم نے کپڑے بدل کے ہم نے ٹی وی کھول لیے، ہم نے اپنے سارے کے سارے نقشے بدل لیے۔ اصل دکھ شروع ہوئی 11 کو ہوا۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے وہ ذرا اس منظر کی طرف نگاہ اٹھائے۔ 11 کا دن تھا، نبی کی بچیاں قیدی ہوئی۔ 11 کا دن تھا جب پاک زین العابدین قیدی ہوئے۔ 11 کا دن تھا 11 محرم کا جب رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا، جو سارے زمانے کو آزاد کرانے والے آج سمٹ کے بیٹھے ہیں پر ٹوٹی چڑیوں کی طرح، اور ادھر بھی گندی نظریں، ادھر بھی میلی نظریں۔ اب سارا زمانہ دشمن ہے، غدار ہے، بیچ میں یہ کون سرکار ہے؟ اور جب ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بیویوں کو بٹھایا گیا اور یہ قافلہ چلنے لگا، ادھر لاشیں بکھرے ہوئے، ادھر لاشیں، کہیں بیٹوں کے لاشیں، کہیں بھائیوں کے لاشیں، کہیں بھتیجوں کے لاشیں۔ حضرت سیدہ زینب بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیبیوں کو، ان کو تو تسلیاں دیتی تھی، خود پلٹ پلٹ کے بی بی روتی تھی۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ بن کے، حوصلوں کا کوہ گراں بن کے بی بی چلتی رہی۔ بیٹوں کے لاشیں دیکھے بی بی سہ گئی، اندر بھٹیاں سلگتی رہی، آگ اندر لگتی رہی، اندر دھواں اٹھتا رہا، بی بی چلتی رہی۔
لیکن جس وقت بھائی امام حسین کا لاشا بکھرا ہوا نظر آیا، ساری کتابیں سنی شیعہ وہابی سب کتابوں میں یہ بات عیام لکھی ہوئی ہے کہ بی بی کا اندر جو لگی بٹھی آگ، طوفان اٹھا پاک حسین کے پیار کا۔ تو بی بی چاہتی تھی کس کو دکھ سناؤں، کس کو غم سناؤں، کس کے کانٹھے پہ سر رکھ کے میں بھی رو لوں۔ اب زین العابدین پہلے بیمار ہے، بیویوں کی نیچے زمین نکل چکی، ان کو اپنے دکھ ہیں۔ اب جب کوئی نظر نہ آیا تو اب بی بی کا رخ قدرتی مدینے کی طرف پھر گیا۔ جب دل دکھا ہے بہت زیادہ، تم یاد آئے ہو بے ارادہ۔ بی بی نے چہرہ کیا کدھر؟ مدینے کی طرف، اور بی بی نے صدا لگائی یا محمد او نانا تھوڑی دیر کے لیے آنا، یا محمد صلی علیہ اللہ، نانا آپ پہ درود آپ پہ سلام، پر ذرا تک تو صحیح فرشتے آپ کو درود پہنچائیں، نوکریاں کمائیں، پر اپنی آل کو تک ہاذا حسین۔ یہ لفظ نہیں، یہ بجلی کڑک رہی ہے، ہاذا حسین۔ یہ اشارہ یہ ہے، نانا آنا تکنا یہ تیرا حسین ہے۔ آج ہڈیاں توڑ دی تیری امت کے سواروں نے، میرے بھائی کو ذبح کر دیا ظالموں نے۔ ہاذا حسین تیرے سینے پہ لیٹنے والا کل وہ تھا، آج یہ حسین ہے تیرے کاندھوں پہ بیٹھنے والا، تیری زلفوں کو پکڑنے والا، تیرے وجود پہ چڑھنے والا، جس کو تو کہتا تھا میرا حسن میرا حسین عرش کے مینارے ہے۔ الحسن والحسین شنف العرش، سرکار فرماتے تھے میرا حسن میرا حسین یہ عرش کا زیور ہے۔ وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو، تے پھول اگ وچ مول نہ ساڑیے نی۔ وہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ بندہ موتی اٹھا کے مٹی میں دبا دے، پھول کو اٹھا کے آگ لگا دے۔ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ نبی جسے عرش کا مینار کہے، اس کو کوئی ذبح کر کے پھر مٹی میں ملا کے اس پہ گھوڑے دوڑا دے۔ رسول اللہ کی بیٹی بے بسی میں کہ یا محمد، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ بی بی کربلا میں تھی، رسول اللہ کا روضہ مدینے میں ہے، اور کربلا سے یا رسول کا نعرہ لگانا یہ رسول کی بیٹی کا ایمان ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر مولا علی کی بیٹی، اگر زہرا کی انگلی پکڑ کے چلنے والی کو دین سمجھ نہیں آیا تو پھر دین کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ بی بی نے وہاں سے کہا، بی بی بتا گئی، رستہ سمجھا گئی کہ تو پاکستان کے شہر پننوال میں یہاں سے بھی صدا لگائے گا تو دین سے تو باہر نہیں جائے گا، سنت علی کے بچوں کی تو نبھائے گا۔ یا محمد ہذا حسین۔ آگے بی بی نے کہا نانا آنا تکنا، یہ تیرے کاندھوں کا سوار، یہ تیرے سینے پہ بیٹھنے والا، یہ تیری زبان چوسنے والا، یہ شہد شکر چوسنے والا آج مٹی میں ملا ہے۔ اور آگے کا مزمل
الدماء، نانا میرے حسین کے کپڑے بھی کھینچ کے ظالم لے گئے، خون کا کفن پہن کے میرا ویر سو رہا، دوش نہ دیمی ویر میرے تے اج بہن تیری مجبورے، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتھوں شہر مدینہ دورے، نانا میرے ویر کے تن پہ کپڑے کوئی نہیں، ٹاکی کوئی نہیں، نانا خون کا کفن پہن کے میرا ویر حسین سویا، مقطع الاعضاء، یہ کوئی عام بندہ نہیں گواہی دے رہا، بہن بھائی کے لیے بتا رہی ہے اور نانے کو بتا رہی ہے، نانا میرے بھائی کے بند کو توڑ دیا گیا، مقطع الاعضاء، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، نانا مٹی اڑ رہی ہے میرے حسین کے اوپر پڑ رہی، بناتوں کا سبایا تیری بچیاں قیدی ہیں، اللہ اکبر۔ یہی اسی روایت کے اندر امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یزیدی پلید بھی یہ سن کے رو پڑے، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، اور نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، مکتب و استاد بہت رویا، سریکی میں کہتے رواں ڈھول دا رول ونجن، رواں ڈھول دا رول ونجن، یا جند جنجال کو رواں وسدے ویلے کو، یا اج دے حال کو رواں، بی بی تڑپتی رہی، روتی رہی، چلتی رہی، بی بی کی آواز تھمی، یہ 11 محرم ہے، آپ نے تو کپڑے بدل لیے، ان کے کپڑے کیا ہوئے، تیرے موسم تو بدل گئے، تو 35 لاکھ لے کے، تو 35 لاکھ لے کے سیوے کو ہنڈا لے گیا ان کے نام پہ، تو گالیاں دیتا رہا صحابہ کرام کو، تو تاجر نکلا، بیوپاری نکلا، محب ہوتا، تو 11 کو بھی بیٹھ کے روتا، نہیں سمجھ آئی؟ بی بی کی آواز تھمی، بند ٹوٹے میرے زین العابدین کے دل کے، سید زادہ کڑا ہوا زنجیر میں، اور رخ کیا پھر مدینے کی طرف، کوئی اور نہ تھا دکھ سننے والا، اور مشہور قصیدہ سید کا آپ نے چہرہ کیا مدینے کی طرف اور کہا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، کم از کم میرے مسلمان بھائیو یاد رکھنا، بی بی بھی یا رسول کے نعرے لگا رہی ہے، اور ساری دنیا میں جتنے سید آباد سب کی ہے زین العابدین بنیاد، جتنے زمین پہ سید آباد ان کی یہی سید ہے بنیاد، اور سید کربلا سے نعرہ لگیا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوظ فی عید الظالمین فی الموقبی والمزدحم۔ یہ قافلہ چلا، جب یہ قافلہ پہنچا کوفے کے بازار میں،
کہتے ہیں یزید کو دکھ ہوا، وہ اندر کے اندھو اگر دکھ ہوتا، یہ نقشہ کیا ہے کہ نبی کی بچیاں، نبی کی بیٹیاں، نبی کی بچیاں، یہ مستورات، یہ مخدرات، جن کی اماں جان کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ کل قیامت کا دن آئے اور آواز عرش سے گونجے غدو ابصارکم نکسو رؤوسکم، او حشر والو گردنیں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، رسول اللہ کی بیٹی 70,000 حوروں کے جلاؤ میں پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ ان کی بیٹیوں کو بازاروں میں کیوں لے کے چلے ہو؟ نہیں سمجھے؟ بازاروں میں پہلے اعلان ہوئے کہ باغی قافلہ بازار سے گزرے گا، دنیا کٹھی ہوئی، عورتیں مرد، کوئی اوپر چڑھے، کوئی بازاروں میں کھڑے۔ اب ذرا غور سے سننا، خزیمہ اسدی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی تماشائیوں میں تھا جب یہ نبی کی اولاد کا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا، عورتیں پیٹتی تھیں، منہ پہ تھپڑ مارتی تھیں، اپنے گریبان نوچتی تھیں، یہی حال دوسروں کا تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نہیں، کمزور، بیماری کی شدت کے باوجود دیکھ کر چپ رہ نہ سکے، یہ مکاری سہ نہ سکے، ایسے دیکھ کے ادھر بھی پیٹ رہے ہیں، ادھر بھی رو رہے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں۔ آپ نے اب خطبہ سنو میرے علی کے بیٹے، حسین کے بچڑے، آپ نے ایسے دیکھا، دیکھ کے فرمایا یا اہل الکوفہ، کوفے والو۔ خزیمہ کہتا ہے بیماری کی وجہ سے سید کی آواز اونچی نہ ہوئی، لیکن آواز ہم نے سنی، کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ انتم تبکون علینا، کوفے والو تم ہم کو روتے ہو، کوفے والو تم ہم پہ روتے ہو، من قتلنا غیرکم، پھر سانو ماریا کنے؟ ساری کہانی سید نے کھول کے رکھ، تساں پٹ دے پئے ہو، تساں منہ تے تھپڑ پہ مار دے ہو، تے مینوں اے تا دسو پھر ساڈا قاتل کون ہے؟ سید کی آواز تھمی، اب رسول اللہ کی بیٹی۔ خزیمہ کہتا ہے میں نے نہ کبھی پڑھا نہ سنا کہ ایک عورت ہو جس پہ قیامتیں ٹوٹی ہوں، جس پہ قیامتیں ٹوٹی ہوں، آگے خطرات ہی خطرات، ایک ملک سے دوسرے ملک اس کو لیا جا رہا ہے، اس کو بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، اس کا کنبہ لٹ چکا ہے، لیکن اتنی پردہ دار، اتنا حیا والی، جس نے زہرا کا دودھ پیا ہے، جو علی کی انگلی پکڑ کے چلی ہے، اس سے حیا والی کوئی اور بیٹی پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نا، جواب مریم، جواب زہرا۔ حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ جب کھیلنے لگے اور دودھ پیتا عیسیٰ جب کہنے لگا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دودھ پیتے نے کہا میں بندہ رب کا، میں نبی خدا کا، تو تاریخ نے ثبت کیا کہ اب یہ اس عیسیٰ کی ماں مریم ہے، مریم کے بعد اس ٹکر کی عورت قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جب رسول اللہ کے گھر میں زہرا نے جنم لیا اور علی کے گھر کی ملکہ بنی، حسن حسین زینب گود میں کھیلنے لگے، تاریخ نے پلٹا کھایا، کہا ہم کہتے تھے مریم کا جواب کوئی نہیں، لو مریم کا جواب آیا، جواب مریم جناب زہرا۔ اور
پھر تاریخ نے یہاں دیوار کھینچی، لکیر کھینچی کہ اب نہ علی جیسا ور آئے گا، نہ سبتین جیسے بیٹے گود میں کھیلیں گے، نہ زینب جیسی بیٹی انگلی پکڑ کے چلے گی، نہ پاک محمد جیسا بابا ہوگا۔ لہذا مریم کا جواب تو زہرا ہے، پر حضرت زہرا کی ٹکر کی عورت قیامت تک نہیں آئے گی۔ لیکن جب 11 کی رات سے لے کر نبی کے بچوں کے قافلے کی حفاظت کرتے کرتے حد کن فکاں سے گزر گئی، حد لا مکان سے گزر گئی، تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئی۔ نبی کی بیٹی نے بھائیوں کے لاشوں سے لے کر حسین کے بچے، حسین کی بچیاں، نبی کی اولاد، نبی کا شجر، نبی کا باغ، نبی کا چمن، مولا علی کا گلشن پہرے دیتی دیتی علی کے بچے بچاتی بچاتی دمشق سے مدینے پہنچی۔ تاریخ نے پلٹا کھایا، لو دنیا والو زہرا کا بھی جواب آ گیا ہے، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب، ہائے ہائے بی بی خزیمہ کہتا ہے بی بی اتنا پردے والی، حیا والی، جس پہ اتنی بڑی قیامتیں ٹوٹی، جب دیکھا نا پیٹتے کوٹتے دائیں بائیں تماشائیوں کو، تو بی بی کا پہلا جملہ خطبے سنو مولا علی کی بیٹی، ہائے ہائے یاد بھی رکھنا خطبہ، پوچھنا پھر علماء سے کہ ذرا سیدہ کے خطبے کو تو 4 لفظ سنا۔ سیدہ کے خطبے کا پہلا لفظ آپ نے فرمایا یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، یہ لفظ کہہ کے بی بی کا انگلی اٹھی۔ خزیمہ کہتا ہے بی بی نے ایسے انگلی اٹھائی، انگلی اٹھا کے کہا اسکتو، بند کرو یہ پیٹنا، یہ چیخنا چلانا بند کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ حدات الانفاس، ایسے لگا سائی کسے وچ نہیں۔ خزیمہ کہتا ہے میں نے مولا علی کے خطبے سنے تھے، آج مجھے ایسا لگا کہ اگر بیچ میں پردہ کر دیا جاتا تو بی بی بولتی پتہ نہ چلتا کہ علی بول رہا ہے یا بنت علی بول رہی۔ ہاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر بچہ نہیں ہر بچی، یہ حضرت زینب ہے۔ اب لفظ سنو بی بی کے، بی بی نے کہا یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، او مکارو، او دھوکے بازو، او کوفیو، ہائے حوصلہ، اوپر سر کٹے ہوئے سروں کا سایہ، لٹ گیا سارا سرمایہ، لیکن علی کی بیٹی کے حوصلے عرش کی بلندی کو چھو رہے۔ یہ پہرے دار ہے نبی کے گھر کی، یہ محافظہ ہے نبی کے گھر کی، نبی کے گھر کی نہیں، دین نگر کی، اسلام نگر کی۔ بی بی نے کہا یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، اور آگے کہا تم اب روتے ہو۔ اگلا جملہ بی بی کا فرمایا فلا سکنت العبرۃ، خدا کرے ایسے ہی روتے رہو، ولا حدات الرنۃ، تمہاری یہ چیخیں ایسے ہی اٹھتی رہے۔ سیدہ زینب کی بد دعا ہے، کوئی مائی کا لال ان چیخوں کو بند نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک بد دعا پیچھا کرے گی۔ یاد رکھو تمہاری یہ چیخیں اسی طرح، آگے کہا ان سخط اللہ علیکم، خدا کا غضب تم پر، وانتم فی العذاب خالدون، میں تو جا رہی ہوں، اپنا لٹا پٹا خاندان لے کے چلی جاؤں گی، مدینے بھی پہنچ جاؤں گی،
لیکن خدا کے عذاب میں تم اسی طرح گرفتار رہو گے۔ اور یہ لفظ بھی یاد رکھنا پننوال والو، بی بی نے کہا کہ تم نے اپنے دامن پہ وہ دھبے لگائے ہیں کہ تم ساری زندگی چیخو گے، چلاؤ گے، یہ دھبے ہیں حسین کے خون کے، دھو نہ پاؤ گے۔ دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں، لالی نہیں جاتی۔ آپ بی بی کا خطبہ سمجھ رہے ہیں؟ بی بی کی صدا سمجھ آ رہی ہے؟ بی بی کی یہ صدا نہیں، یہ خدا کی تقدیر کا تیر ہے جو اپنے نشانے پہ ایسا لگا ہے کہ قیامت تک سمجھ آتی رہے گی کہ بد دعا نے اثر دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا۔ بی بی نے کہا تم پر خدا کا عذاب رہے اور تم ہمیشہ اسی میں پکڑے رہو۔ اور بی بی نے کہا تم اوپر سے اور ہو اندر سے۔ اب مثال کیا دی؟ فرمایا تم اس سبزے کی طرح ہو جو روڑی اور گندگی گندے پانی پہ اگتا ہے، اوپر لگتا ہے سبزہ ہے، نیچے گند ہوتا ہے، تم اوپر اچھے لگتے ہو، اندر سے گند ہی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سوچتے جانا، تمہاری یہ بناوٹی محبت، تم اوپر سے سبز ہو، اندر سے گند ہو، اندر سے گندگی ہے تمہارے۔ پھر بی بی نے کہا ظالمو تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے مارا کسے ہے؟ فرمایا تم نے دوش رسالت کا سوار مار ڈالا، تم نے ختم نبوت کا جوہر مار ڈالا، تم نے جنت کا سردار مار ڈالا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تم نے کس کو مارا۔ بی بی نے کہا اگر آسمان پھٹ جائے تو یہ چھوٹا عذاب ہوگا، زمین شق ہو جائے چھوٹا عذاب ہوگا، اگر پہاڑ گر پڑے یہ چھوٹا عذاب ہوگا، اگر آسمان سے خون کی بارش ہو جو چھوٹا عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا یاد رکھو قیامت کا جب دن آئے گا ہمارا نانا بدلہ لینے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہتے کہتے رکی اور کہا ان ربی و ربکم لبالمرصاد۔ کوفے والو تم نے جو کیا تم نے کیا، ہم دکھوں کے سمندر سے گزر رہے ہیں، لیکن رب تمہیں بھی تک رہا ہے ہمیں بھی تک۔ یہ کہہ کر بی بی نے اپنی سواری کی لگام ڈھیلی چھوڑی۔ ایک بوڑھا آدمی بھاگا، ایک بوڑھا آدمی روتا ہوا آیا، آ کے بی بی کی سواری کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رویا، کہا بی بی اور کچھ نہ بول برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہولکم خیر الکہول، تیرے وڈے بھی جیون، تیرے وڈیاں دا بھی کوئی جواب نہیں، شبابکم خیر الشباب، تیرے جوانہ دا بھی کائنات کوئی جواب نہیں۔ بے مثل نے اگے آکھیا بی بی انہا اجڑنا لازمی ہے، تیوہ نسلکم لا یبور، تیرے چمن نو کٹن والے اندہ ککھ رہنا نہیں، تے تیری نسل کائنات دے چپے چپے تے نظر آئے گی۔ بی بی کے لفظ عرض کروں نسلکم لا یبور، بی بی تیری نسل، تیرا ایک بچے آئے، اس ایک وچ رب انی برکت پاوے گا، رب انا آتینا کل کوثر دا نغمہ فرماوے گا، تیرے ایک وچ برکت پوے گی، کائنات ہوے گی، ہر جگہ تیرے بچیاں دی ذات ہوے گی، او پنڈا وچ بھی تہاڈی بات ہوے گی، تے تواڈے نام دی قدم قدم تے خیرات ہوے گی، جنہوں نے کاٹا باغ
ان کا نہ نام ہے نہ نشان ہے، لیکن بھرا ہوا نبی کی اولاد سے سارا جہان ہے، چاہے مدینہ ہے چاہے کرمان ہے، بھرا ہوا سارا جہان ہے۔ اوے ذرا مجھے بتاؤ، اس بڑھے کے لفظوں کو دماغ میں لاؤ، کہتا تھا نسلکم لا یبور، تیری نسل صدا آباد روے گی، چپے چپے تے تیری اولاد روے گی۔ اور ادھر قرآن نے کہا ان شانئک ھو الابتر، او سونا نبی فکر نہ کر، تیرا دشمن تیری اولاد دا دشمن ابتر ہوئے گا، تیرا بچہ در در گھر گھر نگر نگر شہر شہر۔ کسی نے سوچا تھا جلال پور شریف سید، پننوال شریف سید، وہ چلتے جاؤ کوئی ایسا علاقہ بتاؤ، ایک زین العابدین بھر گئی اللہ کی ساری زمین۔ یزید کے 15 بیٹے 5 بیٹیاں 20 نفر، 3 بر اعظموں کا حاکم، قدرت نے ایسا مٹایا، نہ کسی نے عرس منایا نہ لب پہ نام آیا، لیکن حسین علی کہا جایا اتنا سرمایا۔ آج حضرت یاسر عرفات نے ڈٹ کے عرس حسین کا منایا۔ سمجھ نہیں آیا؟ بابا بڑھا کہہ رہا تھا انہاں دا ستیہ ناس ہوئے گا، لیکن تیری نسل اے لاہور، شہر لاہور تے ویکھیا جے، لاہور وچ کتنے وڈے وڈے تاجر، کنے وڈے وڈے سیاستدان، کنے وڈے وڈے ملاں والے، لیکن لاہور کیدا ہے؟ نہ میاں دا لاہور، نہ خان دا لاہور، نہ بھٹواں دا لاہور۔ کھوکھے آلے کو لوی پوچھ لاہور کیدا ہے، ٹانگے آلے پوچھ لاہور کیدا ہے، وعدہ نگری داتا دی سجنوں اے نگری داتا دی، اے جڑا داتا ہے اے دا نا علی ہے، اے سواری مدینیوں چلیے، گواہ غزنی تے لاہور دی گلی گلی ہے، اے دا نا علی ہے، اے دا لقب کنیت ابو الحسن نے، اے حسن دا سجن نے، اے سید السادات، اے اتھے دن بھی رات تے لاہور دی رات بھی اجالا ہے، پچھے کملی۔ اے جڑے آدن یزید رحمت اللہ، اوہ توڑی لعنت اللہ نسل، اوہ گندی شکل، تیرے یزید دا نا نہیں آنا تے سیداں، انہاں تے کائنات نے صدقے جانا، بھامیں سونے ملن ہزاراں، آسان نہیں یار وٹانا، انہاں اسائنہ تے صدقے۔ آج تو جماعتاں بڑا، اسلام دے جھوٹے نعرے لا، لیکن سیداں دا کمال تک اکھ رکھ مزے چک۔ ایک حسنی حسینی سید آیا، نام معین الدین ہے، 90 لاکھ کے زنار توڑ گیا، رشتے رب رسول سے بندوں کے جوڑ گیا، اوہ درگا سومنات سے پکڑ کے منہ مکے مدینے کی طرف موڑ گیا، اکیلا آیا تھا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھتا چھوڑ گیا، بتوں کی بستی کو تروڑ مروڑ گیا، یہ چھوٹا سا حسن حسین کا بچہ ہے، تک ملا کتنا سچا ہے۔ یہ جو حضرت خواجہ نظام ہے، یہ بھی ایک سید کا نام ہے، یہ تو اس دھرتی، یہ جو اسلام آباد ہے، بات ادھر تک چلی ہے، ادھر بھی ایک ادھر جاتی پہاڑوں کی طرف گلی ہے، وہاں بھی نبی کے در کا ایک گدا ہے، علم و فن کا شہنشاہ ہے، نام مہر علی شاہ ہے، یہ بھی گلشن علی کی کلی ہے،
بات کہاں سے کہاں تک چلی ہے، یہ سید میرے علی ہے، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ ذہن میں رہے۔ اور یہ جو حضرت پنہنوال، یہ بھی انہی مدینے بغداد عراق کرمان کی نشانی ہے۔ حضرت محمد نواز شاہ کرمانی، یہ بھی سادات۔ کہاں سے چلی بات، سلامت رہے گی نبی کی ذات۔ اس لیے بی بی کو بوڑھے نے کہا، بی بی تیری نسل مکنی نہیں، تیری نسل سرکی وے جادن جگ مکوے سی میں مکدا نہیں، جگ مکوے سی میں مکدا نہیں، ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں، میں سر کپ گھندا میں چکدا نہیں، وچ میدان تبل وجئی رہندا، تے نہیں سنیا میں کوں عشقہ دن میں 14 طبق کمبئی رہندا، تے میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی، سمجھنا ذرا، میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، میری آج تک کہیں نہ تاب جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، او کربل دیاں تتیاں ریتاں تے وضو رت دے نال کرئی رہندا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بنے ہے در پہ لاکھوں سلام، اس حسین بنے ہے در پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے گھر راہ حق میں فدا کر دیا، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اس حسین بنے ہے در پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، لٹ گئی جس کی کربل میں ایک کلی، اس حسین بنے ہے در پہ لاکھوں سلام، کر لیا کربلا،
السلام اے نواسائے مصطفیٰ یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیں حضور دعا فرمائیں. تمام حضرات سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف تلاوت فرمائیں. تمام احباب میرے ساتھ مل کے آج سید الشہداء سلام اللہ علیہ آج ان کا چیلم پاک ہے، لہٰذا ہم سب مل کے ان کا وسیلہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اور سارے حضرات اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنے تصور کو دل کی آنکھ کی طرف کھولنے کی کوشش کریں کہ رب کے حضور یہ وسیلہ پیش کر سکیں اور اپنی جستجوئیں اور آرزوئیں رب العزت کے ہاں پیش کریں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کریم ضرور کبھی یہ وسیلہ رائگاں نہیں جا سکتا، قبول فرمائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ماونا و ملجنا و آقنا محمد محدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلام قول من رب سلام قول من رب رحیم. سلام قول فسیکفیکہم اللہ السمیع العلیم. یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا ہم نے جو پڑھا، جو کاوش کی، جو کچھ پڑھا گیا، جو اہتمام کی گیا، مولا وہ اس کا خیر ان سب لوگوں میں تقسیم فرما دے. مولا جس نے بھی جس طرح بھی ہماری اس پروگرام کی انتظام میں مدد کی اور چہلم امام علی مقام کے اہتمام میں مدد کی، اپنا ہمارا ہاتھ بٹایا، یا الہ العالمین اس سب کے اجر کو سب پہ تقسیم فرما. مولا اس پروگرام میں آنے والے جتنے لوگ ہیں مولا سب کے لیے خیر کر دے، اپنا فضل کر دے، اپنا انعام کر دے. تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ مولا، تجھے حضرت امام زین العابدین کا واسطہ مولا، تجھے حضرت امام باقر کا واسطہ مولا، تجھے حضرت امام جعفر صادق مولا کرم فرما دے. ہم گناہ گار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. ہم بہت گناہ گار ہیں مولا. مولا ہمارے ایمان کو سلامت فرما دے، ہمارے ایمان کی تکمیل فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اور جن لوگوں نے بھی سپیشلی اس پروگرام میں دعا کے لیے کہا ہے، یا الہ العالمین ان سب کی تمام جستجوؤں کو قبول فرما، ان کی آرزوؤں کو قبول فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما دے. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قادر ہے مولا. تیرے حضور ہم تیرے محبوب پاک کے نالان پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا. آپ کے نالان پاک کے صدقے میں، حضرت بلال حبشی کے پیار کے صدقے میں، مولا کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی وفاداری کے صدقہ میں، مولا کریم اہل بیت اطہار کی خودداری کے صدقہ میں، یا الہ العالمین ہماری آرزوؤں کو قبول فرما لے. ہر طرح کی مشکلات سے مبرہ فرما دے، ہر عیب سے مبرہ فرما دے، ہر طرح کے قرض سے مبرہ فرما دے. ہماری مدد فرما یا الہ العالمین. ہمارے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا جس راستے پہ تیرے شہداء چلے، جس راستے پہ تیرے صالحین چلے. مولا کریم ہمیں بھی وہ راستہ اپنا دے. مولا کریم ہمیں ہماری مدد فرما دے.
مولا کریم ہماری مدد فرما دے. تجھے حضور غوث پاک کا واسطہ مولا کریم, تجھے حضور غوث پاک کا واسطہ مولا کریم. حضرت شاہ داؤد بندگی کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ, حضرت بابا محکم دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا واسطہ, حضرت بابا ولایت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ, حضرت پیر سید جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا واسطہ, حضرت پیر سید شیر علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ. یا اللہ تجھے حضرت صاحبزادہ سید پیر محمد نواز شاہ صاحب کی جو تگ و دو, جو پاسبانی, جو محنت, جو آپ نے خدمت کی مولا تیرے دین کی, تیرے مسلک کی مولا حفاظت فرمائی, اس کا واسطہ مولا ہم گناہگاروں کو بخش دے, ہمارے اندر سے حیب ختم فرما دے مولا, ہماری حفاظت, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ بورک علیمہ کنی خاتمہ سپورتم بتو مائے خیشرہ تدانی اصحاب کم و بیشرہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول من نست دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت اللہ. ابھی آپ سب مہربانی کیجئے گا, اذان کے بعد سارے نماز پڑھ کے جائیے گا. ہمیشہ جو